بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعۃ المبارک کا جو خطبہ دیا ہے اس کے جو چیدہ نکات ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلا عنوان یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں کہ میرے محبوب آپ اعلان فرمائیے کہ میرے بندے مجھ سے ڈریں، اتقوا ربکم، مجھ سے ڈریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہی ہمارے پالنے والے ہیں، وہی اس کائنات کے نظام کو چلانے والے ہیں، تو اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اسی سے ہی ڈریں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈریں۔ دوسرا جو نقطہ اس قرآن مجید کے آیات سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے گا، وہی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے گا، وہی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات کو اپنی زندگی میں جگہ دے گا۔ تو جو نیکی کرتا ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکی کی برکت سے اس کی دنیا کو آسان کر دیتے ہیں اور خوشحال کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا نقطہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے، آج کے خطبے سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا مقام ہے، ایسا علاقہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی زندگی میں لانا مشکل ہے۔ بہت سارے دنیا کے شہر ایسے ہیں، علاقے ایسے ہیں جہاں پر جو ہے وہ کفار رہتے ہیں یا مشرک رہتے ہیں، بت پرست رہتے ہیں۔ وہاں پر جو مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مساجد کو آباد کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا مشکل ہو جاتی ہے، احکامات پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ان کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین وسیع ہے، کشادہ ہے، اگر اس علاقے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ان کے لیے مشکل ہے تو ارض اللہ واسعہ، اس وقت زمر کی آیات ہیں 23ویں پارے کے اندر، اللہ تعالیٰ کی زمین تو کشادی ہے، جس علاقے میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا آسان ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا آسان ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا آسان ہو، تو اس علاقے میں چلے جائیں، اس علاقے کو چھوڑ دیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ کو پکارنا، اللہ کو سجدہ کرنا مشکل ہو جائے۔ اور اس معاملے کے اندر جو چوتھا نقطہ معلوم ہوتا ہے، ظاہر بات ہے جب انسان اپنے وطن کو چھوڑتا ہے تو اس کے لیے بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، اپنے گھر کو چھوڑنا، اپنے وطن کو چھوڑنا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا، اپنے عزیزوں کو چھوڑنا، اور پھر نئے کسی علاقے میں آباد ہونا، نئے کسی علاقے میں جو ہے جگہ لینا، تو اس حوالے سے بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، بہت ساری تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں، بہت ساری مصائب جو ہے وہ انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو آدمی ان پر صبر کرتا ہے، ان کو برداشت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صبر کرو، اور صبر کا بدلہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ صبر کی وجہ سے تمہیں بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، کتنا بڑا انعام ہے۔ تو اس کے علاوہ جو پانچواں نقطہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر جو بندہ عمل کرے گا، جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، تو ان کے لیے تو جنت کی خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کی خوشخبریاں ہیں۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے راستے سے منہ موڑتا ہے، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اوپر سے بھی ان کے لیے جہنم کی آگ کے بادل ہوں گے، نیچے سے بھی لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، اوپر سے بھی جہنم کی آگ کے بادل اور نیچے سے بھی جہنم کی آگ کے بادل ہوں گے، یہ ان کے لیے سزا دی جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی کے اندر ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی، بھلائی، فلاح اسی کے اندر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تمام احکامات اور تمام زندگی اسی کے ہی فرمان کے مطابق گزاریں گے تو دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ السلام علیکم۔